السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میری شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرا سسر بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گاؤں والے اسے اپنا سردار سمجھتے تھے۔ میرے سسر کی آواز بہت ہی زیادہ تر رعبدار تھی۔ میں نے کبھی ایسا لہجہ نہیں سنا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کی جاتی تھی۔ ان کے گھر والے بھی میرے سسر کے رعب و دبدبے سے ڈرتے تھے۔ میرے سسرال والے بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یہاں پر پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں حسن میں بے مثال تھی اور میرا شوہر مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرا شوہر حاکم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے سسر کو گاؤں میں سارے حاکم کہہ کر پکارتے تھے۔ میری شادی بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن جاؤں گی۔ ہر کوئی میری قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ میرے سسر نے ہی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اس کے پیچھے کتنی بڑی وجہ ہے۔ میرا شوہر بھی میرے سسر سے بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا۔ ایک دن میرا سسر کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی تھی جس نے نہ جانے کیوں رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کا میرے سسر سے کیا تعلق ہے۔ میرے سسر نے آتے ہی کہا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ لڑکی میرے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بہت ہی زیادہ دلاسے دیے، لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے کمرے میں گئی، وہ لڑکی اپنے بناؤ سنگار میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کل والی لڑکی ہے جو اتنا سہمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو، وہ کہنے لگی میرے باپ نے اس حاکم کے پیسے دینے تھے، لیکن میرا باپ وہ قرض ادا نہیں کر پایا، اس لیے اس حاکم کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ لیکن جب میں اس حاکم کے ساتھ آئی تو مجھے پتہ چلا یہ بہت ہی زیادہ اچھا انسان ہے، مجھ پر ذرا بھی زور زبردستی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی اور اس نے مجھے بہت ہی زیادہ پیسے دیے ہیں، جس کی ہر ایک خواہش ہر ایک لڑکی کو ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ میرے سسر نے اس لڑکی کو بہت ہی زیادہ نقد زیورات دے کر رخصت کر دیا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے جانے پر افسوس ہوا ہے۔ میں اس گھر کی بہو ہونے کے باوجود بھی اس قدر عیاشی نہیں کر پا رہی تھی جس قدر عیاشیاں میرے سسر کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، میرا سسر آج کل مجھ پر بھی بہت ہی زیادہ مہربان ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں آج تک صرف تنگ دستی ہی دیکھی تھی، لیکن یہاں پر آ کر مجھے بہت ہی زیادہ خوشحال ماحول ملا تھا۔ آج کل کبھی تو میرا سسر مجھے کپڑوں کے لیے پیسے دے دیا کرتا تھا، تاکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ کبھی مجھے سونے کی کوئی چیز گفٹ کر دیتا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا سسر مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا میرے شوہر کو نہیں پتہ تھا۔ میرا شوہر ایک دن مجھے کہنے لگا تم ابا سے دور رہا کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اپنے باپ کے بارے میں ہی ایسا کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن مجھے میری ماں کی کال آئی
اور کہنے لگی کہ اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ میری بہن کی شادی کے دن قریب تھے۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی میں نے سسر سے اس بارے میں بات کی۔ میرا سسر میری جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا ایسی کون سی شرط ہے؟ میرا سسر کہنے لگا تمہیں اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ رقم دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر اس طرح کی بات کر سکتا ہے کیونکہ میرے سسر نے جن سے پہلے نکاح کیا تھا انہیں بھی اس نے بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ میں بنا کچھ کہے اپنے سسر کے کمرے سے واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو یہ ساری بات بتائی، میری ماں میری بات کو سنتے ہی سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی تمہاری بہن بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے، تمہاری بہن اور تمہارے سسر کا کوئی بھی جوڑ نہیں بنتا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا میری بہن نے کون سا ساری عمر میرے سسر کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ پہلے بھی میرے سسر نے بہت سی لڑکیوں کو طلاق دے دی تھی، لیکن میری ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اسی طرح اس کو بھی طلاق دے کر آزاد کر دے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی بہت ہی زیادہ منت کی۔ آخرکار میری بہن اور میری ماں اس کام کے لیے مان گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنی بہن کا نکاح اپنے سسر سے کروا لیا۔ میرا سسر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میری بہن کا چہرہ بہت زیادہ مرجھایا ہوا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ میری بہن کہنے لگی کہ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، تمہارے سسر کی بہت پہلے سے ہی میرے اوپر نظر تھی اور اس نے یہ سب ڈرامہ مجھے حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن شاید اس کی قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی میں اب مزید کچھ اس کے لیے کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، شاید اس کے نصیب میں یہ سب لکھا تھا اور اس بات کو اس نے مان لیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ پیسوں کے پیچھے پیسوں کے عوض ہی میں نے اپنی بہن کو ایک شخص کے حوالے کر دیا تھا جو کہ اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔